ایران، امریکہ اور اسرائیل، فائنلی ان سب کی لڑائی کیوں ہے اور کس بات پہ ہے؟ دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی کنٹری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایران۔ امریکہ اور ایران کی اس جنگ کی سٹوری کو پورا سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 2 میں دنیا کی ہر کنٹری، چاہے مسلم ہو یا کوئی اور، ان کے پاس صرف دو آپشنز تھے، یا تو برٹش امپائر کا ساتھ دے یا ہٹلر کا۔ دنیا کی زیادہ تر کنٹریز نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا، لیکن ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کو چھوڑ کر ہٹلر کے ساتھ ہاتھ ملایا، جس کے بعد ایران اور جرمنی بہت کلوز دوست بننے لگے۔ آف کورس یہ بات برٹش امپائر کو بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے برٹش نے ہر طرف سے ایران پر حملہ کر دیا اور بہت ہی تیزی سے پورا ایران فتح کرنے لگے۔ ایران کے بادشاہ نے یہ سب دیکھ کر کچھ ہی دنوں میں برٹش امپائر کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا اور ان سے اپنی بادشاہت کی بھیک مانگنے لگا، جس پر برٹش امپائر نے کہا ٹھیک ہے، بس ایک ہی شرط پر تمہیں ایران کے تخت سے ہٹنا ہوگا اور اپنے 22 سال کے جوان بیٹے کو ایران کا بادشاہ بنانا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ بیٹا رضا شاہ پہلوی برٹش کا ایک وفادار پپٹ تھا اور یہ نیا بادشاہ انگریزوں سے بہت زیادہ انسپائر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ بھی ویسٹ کی طرح کپڑے پہنے، مطلب انہیں کی طرح پارٹیاں کریں اور اپنے ٹریڈیشنز کو بھول جائے۔ اسی لیے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ اسلام کو ایران کے لوگوں سے کسی طرح دور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے اس نے ایران میں حجاب پہننے پر پابندی لگا دی اور بہت سارے مدرسوں اور مسجدوں کو بند کر دیا، اور ایران میں جو بڑے بڑے اسلامک اسکالرز تھے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ان کی جگہ میوزک، پارٹیز اور شراب کو پورے ایران میں پھیلانے لگا۔ ایون ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایران میں اتنی شراب بننے لگی کہ ایران پوری دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا۔ ایران کے بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے بہت ہی اچھا کر رہا ہے، ایون کہ اس نے سعودی کے کنگ فیصل کو کہا کہ تم یہ کیا پرانے زمانے میں رہ رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ سعودی کو بھی تھوڑا لبرل بناؤ، لیکن کنگ فیصل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ فنی بات یہ ہے کہ آج سعودی ایران کو کہتا ہے کہ تم تھوڑا لبرل بنو، لیکن ایران اب اس کی بات نہیں مان رہا۔ فائنلی ایران کے بادشاہ نے ایران کو اسلام سے اتنا دور کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے سارے اسلامک اسکالرز اپنے اس بادشاہ کے خلاف ہو گئے، جس کے بعد ایران کے یہ اسکالرز مسجدوں اور مدرسوں میں اس کے خلاف سپیچز کرنے لگے، جس میں سب سے بڑے اسکالرز کا نام آیت اللہ روح اللہ خمینی اور اس کے فالورز ایران کے عوام کو بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے بھڑکانے لگے۔ آخر خمینی کی طاقت ایران میں اتنی بڑھ گئی کہ ایران کے بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے ایران سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا، جس کے بعد امام خمینی ایران کو چھوڑ کر عراق میں رہنے لگے، جہاں ایک ینگ لیڈر اس کی ہر حرکت کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا، صدام حسین۔ آہستہ آہستہ صدام حسین بھی خمینی کی طاقت کو دیکھ کر اس سے ڈرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایران کے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ چاہے تو میں خمینی کو گولی مار دوں، جو صدام کے لیے ایک عام بات تھی، لیکن ایران کے بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بڈھا خمینی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امام خمینی عراق میں بیٹھ کر اپنی سپیچز کو کیسٹ میں ریکارڈ کرنے لگا، جنہیں پھر سیکرٹلی اسمگل کر کے ایران میں پھیلا دیا جاتا تھا، اور خمینی کی باتیں سن کر لوگ اتنا انسپائر ہو جاتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ ایران کے بادشاہ کو چھوڑ کر خمینی کو اپنا لیڈر ماننے لگے، لیکن پھر بھی ایران کے بادشاہ کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس بہت ہی خطرناک فوج اور سپر پاور امریکہ کا فل سپورٹ تھا، اور وہ مسلمان دنیا میں امریکہ کا فیورٹ پپٹ تھا۔ لیکن یہاں پر جب ایران کا بادشاہ
اپنی طاقت کے پیک پر تھا، اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ دا فلیمز آف پرشیا، دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی پارٹی، اچانک ایک دن ایران کے بادشاہ نے اعلان کر دیا دا گریٹ پرشیا امپائر کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایران میں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی۔ یہ ایک ایسی پارٹی تھی جس میں دنیا کے سارے لیڈرز اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز انوائٹ کیے جائیں گے۔ ایران کا بادشاہ دا گریٹ پرشین امپائر کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا، جسے آج سے بہت سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اس پارٹی کے لیے ایک الگ سٹی بنائی گئی اور اپنی وی آئی پی مہمانوں کے لیے 600 لیموزینز منگوائے، سونے کے پلیٹس میں کھانا کھلایا، جس کے بعد ایران کے بادشاہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے سونے کے تخت پر ایسا بیٹھا کہ جیسے وہ پرشیا کا نیا شہنشاہ ہو۔ لیکن اب جب ایران کی بادشاہ عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، وہاں ایران کے غریب لوگ سوچنے لگے کہ ہمارا بادشاہ سونے کی پلیٹس میں کھانا کھاتا ہے اور ہم یہاں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور اس پارٹی کے بعد ایران کے لوگ بہت ہی تیزی سے امام خمینی کی سوچ کی طرف بڑھنے لگے اور خمینی نے اعلان کر دیا اپنی کیسٹس میں کہ ایران کا بادشاہ آج کے دور کا یزید ہے۔ آہستہ آہستہ خمینی ایران میں اتنا پاورفل ہو گیا کہ ایران کے بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کو صرف ایک ہی طاقت خمینی سے بچا سکتی ہے، سپر پاور امریکہ۔ تو وہ بالکل اپنی باپ کی طرح جا کر سپر پاور سے بھیک مانگنے لگا، جس کے بعد امریکہ، فرانس اور باقی کنٹریز نے مل کر ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کی اینڈ میں انہوں نے ایران کے بادشاہ کو کلیئرلی کہا کہ اب تمہیں خمینی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ سنتے ہی ایران کے بادشاہ اپنی ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا۔ جیسے ہی خمینی کو پتا چلا کہ ایران کا بادشاہ اس کی خوف کی وجہ سے ایران کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، تو خمینی بہت سال ایگزائل میں رہنے کے بعد فائنلی ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر کے لیے اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنا امام خمینی کو ویلکم کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ 70 لاکھ لوگوں نے امام خمینی کو ویلکم کیا، جو ایک ورلڈ ریکارڈ تھا۔ جیسے ہی خمینی ایران پہنچے، ایران کی زمین سے پہلی بار ڈیڈ ٹو امریکہ، ڈیڈ ٹو اسرائیل کے نعرے لگنے لگے۔ خمینی کی فالوورز نے امریکہ کی ایمبیسی کی سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور خمینی نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نام لے کر کہ میں ان 50 لوگوں کو تب تک نہیں رہا کروں گا جب تک امریکہ ایران کے بادشاہ کو ہمارے حوالے نہیں کرتا۔ وہاں سے پہلی بار امریکہ اور ایران کی دشمنی شروع ہوئی، لیکن ایران کا بادشاہ کبھی بھی ایران واپس نہیں آیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایران کا نیا شاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناؤ ایران میں خمینی نے اپنی نئی اسلامک حکومت بنائی۔ جیسے ہی خمینی ایران کا نیا لیڈر بنا، دا سیم ٹائم ایران کے بالکل پاس عراق میں ایک نیا لیڈر بنا صدام حسین۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کی باقی لیڈرز خمینی کی طاقت سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ خمینی اپنی سپیچز میں بار بار باقی مسلم دنیا کے عوام کو اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت پر ابھارتے تھے۔ یہ دیکھ کر عراق کے بادشاہ نے امریکہ اور باقی عرب کنٹریز کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا اور 8 سال تک ایران اور عراق کی بہت ہی سخت جنگ ہوئی۔ لیکن صدام حسین کے پاس پوری دنیا کے سپورٹ ہونے کے بعد بھی وہ خمینی کو اس کے تخت سے ہٹا نہیں سکا۔ آخر 8 سال بعد جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی، اس کے کچھ عرصے بعد امام خمینی دنیا سے چلے گئے۔ خمینی کا جنازہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، کیونکہ اس کے جنازے میں 1 کروڑ لوگ شامل تھے، جو آج تک دا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کسی بھی لیڈر کے لیے دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی۔ جس کے بعد ایران کے منسٹرز نے مل کر خمینی کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کیا، آیت اللہ خمینی کا اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خامنائی، جو آج تک ایران کا سپریم لیڈر تھا۔ لیکن امریکی اور اسرائیلی افواج نے 28 فروری 2026 میں ایران پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں علی خامنائی اور ان کے خاندان کے لوگ اور بڑے بڑے عہدیداران شامل تھے اور اس حملے میں وہ مارے گئے۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کے لیڈرز کو سمجھ آ گئی
کہ اب امریکہ اور اسرائیل ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک ایران کے پاس اپنا خود کا ایٹم بم نہ ہو۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت ایران کو کوئی بھی یہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اب ایران کسی ایسے میریکل کا انتظار کر رہے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس کی ایٹم بم بنانے میں مدد کرے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ ایران کے بالکل قریب ایک ملک، دنیا کی پہلی اسلامک کنٹری پاکستان نے ایٹم بم بنایا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. پاکستان کا ایٹم بم بنانے کے بعد عبدالقدیر خان نے بہت ہی سیکرٹلی ایران کو ایٹم بم بنانے کے لیے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی بھیجنے لگا۔ ایٹم بم بنانے کے لیے سینٹریفیوج مشین بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جو آسان الفاظ میں ایک واشنگ مشین کی طرح ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اس میں کپڑوں کے بجائے یورینیم ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس مشین میں یورینیم کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے 5% تک تو اس سے بجلی بنتی ہے۔ اگر یورینیم کو اس مشین میں بہت دیر تک رکھ کر گھمایا جائے 90% تک تو اس سے ایٹم بم بنتا ہے۔ ایران پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہت تیزی سے نیوکلیر پلانٹس بنانے لگا، لیکن جیسے ہی ایران نے یہ سب کرنا شروع کیا، امریکہ کو کسی طرح اس سب کی خبر مل گئی۔ اب پاکستان کا ایٹم بم امریکہ کو پھر بھی کسی حد تک قبول تھا، کیونکہ پاکستان امریکہ کا بہت ہی وفادار ملک ہے، اور پاکستان چاہے جو بھی ہو جائے امریکہ کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ Beggars can't be choosers. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے۔ کیونکہ پاکستان اور امریکہ بہت ہی پرانے دوست ہیں، لیکن ایران پاکستان سے بالکل اپوزٹ ہے، بار بار امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی امریکہ کو ایران کے اس پروجیکٹ کا پتہ چلا، امریکہ کا پریزیڈنٹ پوری دنیا کے سامنے آیا اور اس نے اپنی سپیچ میں کہا کہ دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جو اپنے لیے کیمیکل اور ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، ایک عراق کا صدام حسین اور دوسرا ایران کا خامنئی، جس کا آج پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا جھوٹ تھا۔ جارج بش کے اس سپیچ کے کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نے صدام حسین پر حملہ کر دیا اور عراق میں ہزاروں لوگوں کو مار کر صدام حسین کی حکومت ختم کر دی۔ صدام حسین کی حکومت اتنی آسانی سے توڑنے کے بعد امریکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر جھوٹا الزام لگا کر اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے افغانستان اور عراق پر حملے کے بعد اب امریکہ کا اگلا شکار ایران تھا، اور امریکہ دوبارہ بار بار یہ جھوٹ بولنے لگا کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے بعد اب پوری دنیا کی نظریں خامنئی پر تھی، اور یہ ایران پر حملہ کرنے کا بیسٹ ٹائم تھا، کیونکہ ایران کی ایک طرف افغانستان میں امریکہ کی ایک بہت بڑی فوج تھی اور ایران کی دوسری طرف عراق بھی امریکہ کی فوج سے بھرا ہوا تھا، مطلب امریکہ نے ایران کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ تو اب پوری دنیا کی نظریں ایران کے لیڈر حیات اللہ خامنئی پر تھی کہ وہ کس طرح اپنے ملک ایران کو سپر پاور امریکہ سے بچائے گا، اور یہاں پر خامنئی نے ایک ایسی بات کہی جس سے امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ خامنئی جو اسلامک دنیا کا ایک بڑا اسکالر تھا، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی کسی بچے، بوڑھے، عورت کو نہیں مارا جا سکتا، ایون جنگ میں درختوں کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو بنا کچھ دیکھے ہر چیز تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے ایران کے خامنئی نے مسلمانوں کے لیے ایٹم بم کو حرام کہا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ایران کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی خود آ کر ایران میں دیکھے
کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن UN کی ٹیم نے ایران میں جا کر یہ دیکھا ایران کے سارے نیوکلیئر پلانٹس اسی ڈیزائن پر بنے ہیں جس طرح پاکستان میں بنائے گئے ہیں، اور پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدی ہے، اور پاکستان پر اتنا پریشر بڑھنے لگا کہ خود عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر آ کر اس بات کو ایکسپٹ کیا اور پھر سب سے معافی مانگی، اور پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبدالقدیر خان کو اس کے اپنے ہی گھر میں بند کر دیا، اور خامنئی کے اس فتوے کے بعد امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ لیکن دنیا میں ایک کنٹری ایسی تھی جو بار بار امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کی بات نہیں مانی۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ ایران کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی نے فرانس میں بیٹھ کر ایک عجیب بات کہی کہ خامنئی کا ایٹم بم کو حرام کہنے کا فتویٰ ایک جھوٹا فتویٰ ہے، اور اسلام کے ایک کنسپٹ تقیہ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ اسلام میں تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ خامنئی نے ایران کی لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹا فتویٰ دیا ہے، اور یہ شخص محمود خان مراد کوئی عام آدمی نہیں تھا، خامنئی کی بہن کا بیٹا ہے، مطلب اس کا اپنا بانجا تھا۔ خامنئی کی بہن اور اس کا یہ بیٹا ایران میں اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہے۔ انہی دنوں امریکہ کا بھی ایران پر شک بڑھنے لگا، جس کے بعد آخر 2009 میں امریکہ نے ایران پر بہت سخت سینکشن لگائے۔ اس گراف کو دیکھیے، امریکہ کے سینکشن سے پہلے ایران کی اکانومی بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی امریکہ نے سینکشنز لگائے ایران کی پوری اکانومی بالکل بیٹھ گئی۔ امریکہ کے ان سینکشنز کے بعد ایران جیسے آئل اور گیس سے مالا مال ملک بیک ٹرپ ہونے لگی۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایران اپنا گیس دنیا میں کسی کو بھی نہیں بیچ سکتا۔ ایون اپنے قریبی ملک پاکستان سے ڈیل کے بعد پاکستان ایران سے گیس نہیں خرید سکتا۔ ایران کی سستی گیس چھوڑ کر دور قطر سے LNG منگواتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی بڑی چودھری کی ڈر سے اپنے گھر کے پاس والی دکان کی چیزوں کو چھوڑ کر روز بہت دور جا کر مہنگی چیزیں خریدتا ہو۔ 3 بڑی کنٹریز دنیا میں ایسی ہے جو ایران کے ساتھ آج بھی بزنس کرتی ہے، چائنا، رشیا اور انڈیا۔ آخر امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے ایران کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ایران کی گورنمنٹ امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آخر امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران سے سارے سینکشنز ہٹا دے گا اور ایران کی اکانومی دوبارہ سٹرانگ ہو جائے گی، جو دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن پہلے دن سے امریکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اس ڈیل کے بالکل خلاف تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے خلاف اس لیے تھا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جن کے سپورٹ کے بغیر امریکہ میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اپنے پہلے الیکشنز جیتنے کے کچھ ہی عرصے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کی ہوئی ڈیل ختم کر دی۔ Withdraw from the Iran nuclear deal. اور ایک بار پھر ایران کی اکانومی کمزور کرنے کے لیے ایران پر سخت سینکشنز لگائے، جس سے ایران کی اکانومی ایک بار پھر تیزی سے گرنے لگی۔ لیکن اف کورس ایران بھی ایران ہے، وہ باقی مسلم دنیا کی طرح ڈر کر خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں لگا دی، ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ سٹارٹ کیا۔ لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سب جان گئے کہ وہ دنیا میں اپنے علاوہ کسی کی بھی بدماشی برداشت نہیں کرتا۔ جب ایران نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے اچانک ایک دن ایک میزائل حملہ کیا، اور اس حملے میں ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو مارا۔ یہ ایران اور اس کے عوام کے لیے بہت ہی بے عزتی کی بات تھی، کوئی اتنی آسانی سے پوری دنیا کے سامنے اس کے آرمی چیف کو مارے۔
جس سے آہستہ آہستہ ایران میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھنے لگا، اور جیسے ہی سلیمانی کی موت کے بعد ایران میں نئے الیکشنز ہوئے، ایران کے اگلے الیکشنز میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، ابراہیم رئیسی، جو ایران کا بہت ہی سخت پریزیڈنٹ تھا اور اسی حال میں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابراہیم رئیسی کا پریزیڈنٹ بنتے ہی ایران کا نیوکلیئر پروگرام تیزی سے بڑھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی صدر بنتے ہی سب کو یہ بات کلیئرلی سمجھا دی کہ ایران اب امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والے سارے گروپس کو فنڈنگ اور ویپنز بھیجنا شروع کر دیا، اور انہی کی دور میں اسرائیل اور غزہ کی جنگ شروع ہوئی۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی لیڈر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اتنا اوپنلی بولتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رئیسی کے جانے کے بعد آج سے کچھ ہی عرصے پہلے ایران میں دوبارہ الیکشنز ہوئے، جس میں ایران کے عوام نے رئیسی کے بالکل اپوزٹ لیڈر کو چوز کیا، جو ایک بہت ہی صاف اور کام انسان ہے، جس نے پریزیڈنٹ بنتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہم آج بھی خمینی کی اسی فتوے کے ساتھ مضبوطی سے کڑے ہیں اور ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے آج سے بہت ہی کچھ ہی عرصے پہلے امریکہ اور ایران کی دوبارہ ڈیل کرنے کے لیے میٹنگز ہونے لگی۔ لیکن اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کی آپس میں ڈیل ہو جائے، اور اسرائیل ہر طرح کی کوشش کرنے لگا، جس کے بعد اسرائیل دوبارہ ایران پر جھوٹے الزام لگانے لگا کہ ایران ایک مہینے کے اندر اندر ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، جو پچھلے 25 سال سے ایک مہینے میں بننے والا ہے، لیکن آج تک نہیں بنا۔ اسرائیل نے ایران پر یہ بھی الزام لگایا کہ ایران بار بار امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے، اسی لیے آج اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایران کے ہر اس شخص کو چن چن کر مار رہا ہے جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان حملوں سے اسرائیل یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ایران غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھائے، جس سے سپر پاور امریکہ ایران پر حملہ کر دے۔ اب تو کر دیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اب جھڑپیں ہوتی رہتی ہے۔ اب امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ آج سے بہت سال پہلے بننے والی آیت اللہ خمینی کی حکومت کسی طرح ٹوٹ جائے۔ تھینکس۔